الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم دا ذکر پاک گزشتہ جمعہ تو جاری ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے توفیل سن سب اپنے انہاں پیارے دی سیرت طیبہ تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم دے انہاں پیارے نے جڑا پیغام دیتا ہے، اس پیغام نو اگے پھیلان دی اور اس تے عمل کرنے دی اللہ سبحانہ سان سب نو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آزمائشاں، تکلیفاں، پریشانیاں، مصیبتاں اٹھائیاں، لیکن کلمہ حق کہن تو پیچھے نہیں ہٹے۔ بسا اوقات یہ آزمائشاں انسان نو توڑ دیندیاں نے اور نیکاں نو اور وہ لوگ جنہاں دا اللہ تے یقین پختہ ہوئے انہاں نو مضبوط کر دیندیاں۔ خلیل اللہ علیہ السلام تے پہلی ازمائش اس اپنی قوم دے وچ انہاں دے عقیدے دی مخالفت کرنا سی، جڑے چند دے، سورج دے، ستاریاں دے، بتاں دے پجاری سے انہاں دے خلاف کھلونا سی، اور ایک بہت بڑی ازمائش سی۔ لیکن خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک لمحے واسطے بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیتا، کھلوتے۔ پھر قوم جڑی بت پرست سی انہوں نے بتاں توڑنا اور توڑن تو بعد انہوں نے سامنے حق بات کہنا دوسری بڑی ازمائش سی۔ جان جا سکتی سی، ایک لمحے دی پرواہ بھی نہیں کیتی اور اتھے بھی آپ کھلوتے نے حق بات بیان کیتی۔ پھر آگ کے اندر جلایا جانا، ڈالیا جانا بہت بڑی ازمائش سی۔ ایک لمحے واسطے بھی خلیل اللہ دے قدمہ سے لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، اور اس تو بعد دربار نمرود سے جا کے مناظرہ کرنا اور اس جگہ تے کھلو کے
جڑا خود خدائی دا دعوے دار ہے انہوں اللہ دی توحید رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ الکریم دے ایک ہون دے دلائل دینا اور وہ دی بادشاہت اور حکومت دے دربار سے کھلو کے آکھنا کہ تیری بادشاہ دی کوئی اوقات نہیں. حقیقی بادشاہ ہوئے جڑا زندہ بھی کر دے تے ماردہ بھی ہے، جڑا سورج کو مشرق چو چاڑ دے تے مغرب چو ڈبوندا ہے. جے تیرے اندر کوئی طاقت ہے تے مغرب چو سورج پیدا کر کے دس. یہ خلیل اللہ اس ساری آزمائشوں چو گزرے اور سرخرور ہے، کیونکہ جس وقت اللہ پاک دے فرشتیاں نے یہ آکھیا سی یا اللہ تو ابراہیم کو خلیل بنا لیا. خلیل تے وہ ہوندا ہے کہ جہدے دل سے کسی اور دی محبت نہ ہوئے، تے جڑا انسان دنیا تے آیا وہ مال جان اولاد ہر شے دی محبت ہوئے گی. فرمایا میں خلیل بنایا، کسی اور نے خلیل نہیں بنایا. جتھے جتھے آزما کے دساں گا ساری دنیا نو دکھاواں گا میرا خلیل اپنے قدماں دے اوتے ثابت رہے گا. اور یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر میدان سے ثابت قدم رہے. پھر اس تو بعد جس وقت انہوں نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں چل رہا، اگ وچ پاؤن دی بھی انہوں نے اپنی کوشش کر لی اور طرح طرح دیا تکلیفاں دے لیاں. خلیل اللہ دے قدم لڑکھڑائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، تو انہوں دیا تکلیفاں دا سلسلہ بھی رکیا نہیں. ایک حد تک ہوندہ ہے پھر اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو خود ہجرت دی اجازت دیتا ہے. جیسا کہ مدینہ پاک تے ہجرت واسطے خود رب ذوالجلال نے مکیوں حضور نے فرمایا کہ سونیا ہون تو ہجرت کر کے مدینے چلا جائے. وہ 13 سال جڑے میرے سونے آقا نے گزارے مکہ پاک سے اعلان نبوت تو بعد انہوں نے تکلیفاں آزمائشاں انتہا تو زیادہ سن. جدو میرے رب دی مرضی ہوئی فیصلہ کرتا فرمایا سونے ہم ہجرت کر دیا. اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واسطے بھی حکم آیا ابراہیم ہم ہجرت کر جا. تو خلیل اللہ علیہ السلام نے اس قوم کو آکھیا جنہوں دن رات واعظ فرمائے، نصیحت فرمائی، تبلیغ فرمائی، سمجھایا لوگوں راہ حق دکھایا، اس نے باوجود نہیں منے. فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہوں میں اپنے رب کی طرف جا رہا، میرا رب مجھے رستہ دے گا. میرا فیصلہ نہیں ہے کہ میں کدھر جانا ہے، یہ فیصلہ میرے سونے رب دا ہے، تو جدھر میرا رب لے کے جائے گا ادھر جاؤں. تو خلیل اللہ علیہ السلام پہلے تشریف لے کے گئے فلسطین. رستے ایک مقام ہوتا ہے حران، اتنے آپ دے چچا اور دیگر رشتہ دار رہتے سن. کچھ دیر اتنے ٹھہرے تو چچا دی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نکاح ہویا ہوتا. پھر آپ فلسطین گئے، فلسطین تو بعد پھر آپ مصر آئے. تو جس وقت مصر آئے نا اس وقت مصر دا بادشاہ جڑا سی وہ بڑا ظالم سی. وہ دی سرحد تے سپاہی اور پہرے دار کھلوتے ہوتے سی جنہ دی ڈیوٹی یہ سی کہ جیڑا بھی غیر ملکی کوئی اجنبی آوے اور کوئی خوبصورت عورت ہوئے تو وہ عورت وہ کو کھو لینی ہے تو بندے کو قتل کر دینا ہے، خاص طور پہ جڑے میاں بی بی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن اور اللہ پاک نے باطنی حسن و جمال دے نال ظاہری حسن و جمال بھی بہت دیتا سی. جس وقت سرحد تے پہنچے تو وہ تو نہیں جانتے سن اللہ دے نبی نے تے انہوں دی زوجہ ہے، وہ تو کافر لوگ سن. تو وہ دے سپاہیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا بھی یہ کون ہے؟ قال ہی اختی، فرمایا اے دین وچ میری بہن ہے. کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ تو سوا کوئی اور مسلمان روئے زمین تے کوئی نہیں. تو فرمایا اختی، انہوں نے سمجھا کہ ویسے بہن ہے. تو آپ کی نیت کی سی کہ میری دینی بہن ہے، اسلامی بہن ہے. اس کے باوجود وہ پھڑ کے دربار چلے گئے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام الگ کر دیتا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ کر دیتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے مصلی بچھا لیا، اللہ دے حضور دعا کر لگ پے. اور ادھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جو سکتے دے سامنے لیا گیا نا، انہیں بدنیتی دی وجہ تو آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ دی زمین نے اس بدبخت کو پکڑ لیا. اللہ نے نبی دی زوجہ تے کوئی دست درازی کرے، ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ انہیں کوشش اللہ دے زمین نے پکڑ لیا اور وہ سمجھیا کہ یہ اس خاتون دی وجہ تے انہیں ترلا کیتا، منت کیتی کہ بی بی کو مہربانی کر میں غلطی کر لی. آپ نے آکھا یا اللہ پاک تو
تو ہی میری عزت کا محافظ ہے، یا اللہ جی میری وجہ تو یہ ہویا تو چلو یہ چھڑ دیتا جائے۔ اللہ نے زمین حکم تا، زمین نے چھڑ دیتا، وہ پھر باز نہیں آیا، دوبارہ کوشش کی تھی تو ایک چھو تک زمین نے پکڑ لیا۔ پھر انہوں یقین ہو گیا کہ ہوں میرا چھٹکارا نہیں۔ پھر انہیں آکھیا ہوں میں صدقے دل نال توبہ کرنا کہ میری نیت جڑی کھوٹ سی وہ دی مینوں معافی دیو، تے میں بالکل آئندہ اپنا ذہن صاف رکھاں گا۔ آپ نے پھر دعا کی تھی، اللہ نے رہائی دے دیتی، اور پھر اس تو بعد انہیں آپ نے رخصت کر دیتا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خدمت واسطے نال پیش کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے پھر دوبارہ فلسطین چلے گئے، کچھ عرصہ اتنے ٹھہرے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خدمت میں آ گئیاں، تے نکاح واہوا عرصہ بیت گیا، تے حضرت سارہ دے اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے پھر خود آکھیا کہ تسی انج کرو، تسی حاجرہ نال نکاح کر لو، ہو سکتا اللہ تمہیں وچوں بیٹا دے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور اللہ پاک دی بارگاہ سے دعا کی تھی۔ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ دے خلیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، مولا من الصالحین، منو ایک صالح پتر عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ پتہ چلیا نیک اولاد دی دعا کرنا اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، اللہ دا قرآن کہنا فبشرناہ بغلام حلیم، اسی انہوں نے کہ حلم والے پتر دی خوشخبری دے دیتی۔ ادھر خلیل اللہ نے دعا کی تھی، ادھر اللہ دی طرفوں خوشخبری آ گئی، ابراہیم تینوں خوشخبری ہوئے، تینوں اسی حلم والا نرم مزاج برداشت کرنے والا سونا پتر عطا فرماواں گے۔ پھر رب العالمین خالق کائنات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی صورت اندر اللہ پاک نے خلیل اللہ نو بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دی گود اندر 86 سال دی عمر اندر 86 سال دی عمر وچ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جناب حضرت حاجرہ دے بطن وچوں حضرت اسماعیل دی صورت اندر فرزند عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اتنا سونا شہزادہ عطا فرمایا، اتنے حسن و جمال والا بیٹا عطا فرمایا۔ حسن و جمال والا کیوں نہ ہوندا، خلیل اللہ دی پیشانی اندر بھی نور مصطفیٰ چمکا مار جائے، وہ ہوئی نور مڑ کے جناب اسماعیل دی پیشانی اندر بھی چمکا پیا مار جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر ابا جی دی گود اندر کھیل دینے، حضرت حاجرہ دی گود اندر کھیل دینے۔ ادھر حضرت سارہ دے دل سے خیال آیا کاش میرا بھی کوئی پتر ہوندا، میرا بھی بیٹا ہوندا۔ دل سے خیال آیا، رب ذوالجلال نے خلیل اللہ علیہ السلام اگلی ازمائش واسطے تیار فرمایا۔ فرمایا ابراہیم اپنی بیوی تے پتر اس جگہ تے چھڑ کے آ جتھے بستی کوئی نہیں ہے، جتھے رہن والا کوئی نہیں، پہاڑی پہاڑ نے، سبزہ کوئی نہیں۔ کیڑی جگہ؟ یعنی مکہ پاک دا انتخاب میرے رب نے فرمایا۔ فلسطین تو سفر کر کے خلیل اللہ علیہ السلام مکہ پہنچے، بیت اللہ شریف دے قریب تھوڑی جیاں کھجوراں مشکیزہ پانی دا دے کے اللہ دے خلیل علیہ السلام نے بی بی حاجرہ پاک اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل پاک کو بٹھایا۔ جس وقت واپس ٹرن لگے بی بی صاحبہ نے پوچھیا سانو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ خاموش نے دوسری مرتبہ پوچھیا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ خاموش نے تیسری مرتبہ پوچھیا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش نے چوتھی مرتبہ بی بی صاحبہ پوچھ دیا نے اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں قربان جاواں کیسیاں کیسیاں با کردار بیبیاں نے، کتنی عظمت والی
والی خاتون ہے جدوں خلیل اللہ علیہ السلام نے آکھیا میں اپنی مرضی نال چھوڑ کے نہیں جا رہا، اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگلا جملہ کیا حسین جملہ ہے، کہنے لگیاں جی اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے ہو، سونا رب سانو کدے ضائع نہیں فرمائے گا۔ بازار جنگل بیابان انسانی آبادی دا وجود کوئی نہیں، بندہ سوچتا ہے کہ میں رہنا ہے، لیکن جنہ دے ارادے پختہ ہون، یقین رب العالمین خالق کائنات دی ذات دے ہوئے ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو۔ محبت نہ مل کے پڑھ لو، ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا، بولو بولو ذرا، ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا، ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا، معمولی جی پریشانی آ جائے، نکی جی ازمائش آ جائے، اللہ دے شکوے شکایتاں نہیں کرنیاں۔ حضرت سیدہ حاجرہ دا کردار ویکھو، کتنی ازمائش، کتنی بڑی ازمائش، ننا منا چھوٹا جہا بچہ گود اندر ہے، بے اب ہو گیا علاقہ ہے، کوئی آبادی کوئی نہیں، کوئی رہن والا لاگے چاگے کوئی نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ نے، اور خشک اور بنجر پہاڑ، ویران پہاڑ نے۔ اللہ دے خلیل علیہ السلام نے جدوں چھوڑے اتھے آپ نو چھوڑ کے واپس مڑے، کھجوراں کتنی دیر چل سکدیاں سی، تھوڑا جہا مشکیزے دا پانی کتنی دیر چل سکدا سی، پر اللہ دی اس نیک اور صالحہ بندی دا یقین رب دی ذات تے اتنا پختہ ہے۔ ایک کوئی جملہ جی اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے ہو، میرا یقین ہے ساڈا رب سانو کدے ضائع نہیں کرے گا۔ تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا۔ اج دا حاجی حج کرنے واسطے جاوے، ہوٹل بھی ایئر کنڈیشن، گڈیاں بھی ایئر کنڈیشن، مینا دے خیمے بھی ایئر کنڈیشن، آن جان واسطے سہولتاں تے پھر بھی حاجی شکایت کر دینے، گرمی بڑی ہے، مشکل بڑی ہے، زمائشاں بڑی ہیں۔ میں کہا کدے غور تے کر، آج اتنیاں سہولتاں دے باوجود تو شکایتاں پیا کرنا ہے، ذرا غور تے کر، اللہ دے پیارے نبی دی بیوی ہے، دوسرے نبی دی اماں ہے، ایک لمحہ بھی زبان تے حرف شکایت نہیں لے کے آئیاں، بس اے ہوئی زبان تے وے جی اللہ دے سپرد کیتا جے تے اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال خلیل اللہ تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کھجوراں مک گئیاں، پانی مک گیا، اسماعیل پاک شیر نوش کر دینے، اما جان دا کچھ وقت تو بعد سینہ خشک ہو گیا، ہن بیٹے نو پیاس لگی، ماں اپنے تے ہر چیز برداشت کر لیے، پر پتر واسطے مشکل ہوئے، ماں برداشت نہیں کر دی۔ ایک پہاڑی تے چڑھ کے ویکھ دیاں نے، دور تک نظر جاوے، شاید کدھرے پانی مل جائے، کدھروں پانی دا سراغ مل جائے، لیکن پانی نظر نہیں آ رہا۔ دوسری پہاڑی والا سفر کیتا، نالے ٹردیاں جاندیاں نے، نالے اپنے پتر تے نظر رکھی ہوئی ہے، ٹردیاں نیوی جگہ آئی، اتھوں پتر نظرہ تو غائب ہوئے، اتھوں ذرا تیزی نال دوڑیاں، پھر اچھی پہاڑی آ گئی، نظر پتر تے بھی ہے، چار چفیرے نظر مار دیاں نے پانی دی تلاش واسطے، لیکن پانی نہیں ملیا۔ ایک چکر صفا تو مروہ تک، پھر مروہ تو صفا تک، پھر صفا تو مروہ تک، جدو 7 چکر اللہ دی صالحہ بندی نے لائے نے، ادھر رب العالمین خالق کائنات
پاک دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم دا شہزادہ حضرت اسماعیل پاک جس زمین تے لیٹے نے ایڑیاں رگڑیاں نے پیر دی ٹھوکر ماری ہے اللہ نے جبریل نو حکم دیتا جبریل جتھے میرے نبی دے پتر نے پیر ماریا ہے اتھے پر مار کے پانی دا چشمہ جاری کر دیو اسماعیل پاک دی اڈی اس جبریل امین دا پر پانی دا چشمہ جاری ہو گیا 7ویں چکر تے جس وقت مروہ تے پہنچیاں نے نظر ماری میرے پتر دے کول پانی دا چشمہ ہے جلدی نال دوڑ کے نیچے آئیاں دے قریب قریب بنی بنائی اور جملہ کیا کیا زمزم اوے رک جا کیونکہ پانی نکلے تیزی نال کیا زمزم رک جا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل دی اماں تے رحم کرے اگر او زمزم نہ کہندیاں لسارت عین موئن پانی اللہ دے نبی دی اڈی نہ نکلیا یہ رکنا ہی نہیں سی ساری دنیا کے زمزم پھیل جاتا انہوں نے بنی آخیا کھلو جا اللہ اکبر کبیرہ کہ زمزم رک جا میرے اعلیٰ حضرت نے بڑا سونا ایک منظر پیش کیتا آخیا اللہ نے اسماعیل پاک دی اڈی نال زمزم جاری کیتا اور اپنے سونے کو کوثر عطا فرمایا زمزم دا معنی ہے رک تے کوثر دا معنی ہے کثرت زیادہ آخیا جنہوں زمزم آخیا ہے جدے وچ کثرت نہیں وہی ساری دنیا کے اللہ نے پہنچا چھڑے ہے دنیا دا کیڑا مسلمان جنہیں زمزم نہیں پیتا جنہاں گیا ہے انہیں بھی پیتا جنہاں نہیں گیا انہیں بھی پیتا ہے ایک کھو دا پانی اللہ ساری دنیا نے مسلمانوں نے پیارے آخیا یہ تے زمزم ہے جنہیں رکن دا کمی دا کبھی کھلو جا جنہوں روکیا گیا ہے وہ نہیں پیا کسی کو قابو ہوتا ہر جگہ پہ پہنچا ہے تو جنہوں اللہ نے کوثر رکھے ہے کوثر بنے کثرت تو جدے در ہے ہی کثرت جنہوں روکن دی گل ہی کوئی نہیں اے اسماعیل پاک دا معجزہ ہے زمزم ملے ہے مصطفیٰ پاک دا کمال ہے اللہ نے کوثر عطا فرمایا یہی سبب ہے کہ ایتھے تے جیڑا جاوے حاجی او پیندا ہے یا آگ لے آ کے کسی نو دیندا ہے پر کوثر دا میدان حشر اندر کوثر دے جام کسی نے آپ نہیں پینے جا کے حکومت نے بوتلاں سے بند کر کے نہیں دینا سونے مصطفیٰ کریم اپنے گورے گورے ہتھاں پر کے جام غلاماں نو پلان گے اللہ اکبر کبیرہ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی آپ علماء نے اس میں زمزم ہے کہ کم اس میں جم ہے کہ بیش زیادہ نکلنے ہے اس میں زمزم ہے کہ کم اس میں جم ہے کہ بیش کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم نہیں اچھا قدرتی گل ہے نا ایک تے کوثر زمزم تے ویسے آخیا بھی یہ کٹ ملنا ہے تے اتوں حکومتاں دیاں پابندیاں پہلے آتی جاندے سی اوپر کہنا جنہ دل کرے لے آنا ہوں انہیں پابندی لا کے بھی 5 لیٹر تو ود نہیں لے آنا اچھا اگوں انہوں بیچارہ 5 لیٹر لے کے آتا ہے جی عمرے کرنا تے اگوں مخلوق آتی بھی سانو خالص زمزم نہیں ہاں جی وہ بیچارہ 5 لیٹر کتنے پورا کرے اچھا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں جی حاجی جی انہیں حج کر کے انہیں عمرہ کر کے سب تو پہلا کام کر دیں زمزم سے ملاوٹ کر دیں یہ ملاوٹ ناجائز نہیں یہ پانی زمزم دا قطرہ بھی جس پانی سے پہ گیا وہ بھی برکت والا ہو گیا اس کر کے یہ ملاوٹ نہیں ملاوٹ ہو جی تھی مرچاں کر دے ہو ملاوٹ ہو جی تھی آٹے کر دے وہ چھڈ دے نہیں تے زمزم دا کوئی برکت والا گھٹ دے کسی کو نصیب ہو جائے تو اتنے بڑی غیرت جاتی ہے ملاوٹ کر دے حاجی تو قطرہ بھی جنہوں لگ جائے وہ بھی سمجھے کہ اپنے نصیبات ناز کرے لیکن ایتے تے کمی ہے پر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک دا کمال ہوئے گا کل قیامت والے دن جب دنیا
گرمی نال تڑپتی ہوئے گی، بلکتی ہوئے گی، حشر دے میدان کے زباناں باہر آئیاں ہونگیاں، اور ایتھے تے کسی کو ضرورت ہوئے یا نہ ہوئے زمزم لب جائے بندہ پی لیندہ ہے، پر اتھے ضرورت مند ہوئے گا، تڑپ رہا ہوئے گا، بے قرار ہوئے گا گرمی نال زباناں باہر آئیاں ہونگیاں۔ مصطفیٰ کریم آکھن گے او میرے غلامہ میرے اندے قبروں دی لوڑ کے لیے میرے لاگے آپ تن کوثر دے جام بھر کے عطا فرماواں۔ اور زمزم تے ایک باری پی لو تے دوبارہ بھی طلب رہندی ہے، تیسری باری بھی پی طلب رہندی ہے، تے پیندے رہنا چاہیے جنوں اللہ توفیق دے۔ پر کوثر دا کمال ہے جن نے ایک باری پی لیا مڑ پیاس لگنی، انہوں پیاس ہی نہیں لگنی۔ اور پھر ایک کوثر پیتا ہوئے ایک مصطفیٰ کریم دی ہتھاں تو پیتا ہے، تو کیا کہنے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، حضرت اماں حوا حضرت اماں حاجرہ پاک آئیاں، ویکھیا شہزادے دے قریب پانی ہے، پانی جمع کر لیا، بنی لا دیتی، ان خوش ہو گئیاں۔ وہ دی وجہ کی ہے جدو خلیل اللہ علیہ السلام اپنی زوجہ تے اپنے بیٹے نو چھڈ کے ٹرے نے، تھوڑے دے فاصلے تے جا کے دعا کیتی ہے، اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آخیا سونیا مالکا میں اپنے بیوی بچیاں نو اس جگہ تے چھڈ کے جا رہا ہاں، غیر ذی زرع جتھے کھیتی کوئی نہیں، جتھے سبزہ کوئی نہیں، جتھے کوئی ہریالی نظر نہیں آ رہی، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر دے قریب چھڈ کے جا رہا ہوں یا اللہ، ایتھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ربنا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ میری دعائے میں میری اولاد ہمیشہ نماز دی پابندی کرتی رہے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوکاں دے دل ادھر پھیر دے، لوکاں دے دل اس پاسے پھیر دے۔ عزیزان گرامی قدر، ہزاراں سال پہلے اللہ دے نبی نے دعا منگی ہے، اللہ دے نبی دے منہ چوں نکلیا غیر ذی زرع، تھے کھیتی کوئی نہیں تھے، ہجے تک مکے تے کھیتی کوئی نہیں ہے، سبزہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ خلیل اللہ دے منہ چوں نکلیا۔ اگلی دعا کیتی یا اللہ میری اولاد نمازی ہوئے، خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کیتی، اللہ نے یہ بھی قبول فرمائی۔ اگے آکھیا یا اللہ لوگاں دے دل اس پاسے پھیر دے، ان خلیل اللہ دی دعا ہے اج دنیا دا جیڑا بھی مسلمان ہے، دنیا دے جس خطے تے بس جائے، چاہے گورا ہے یا کالا ہے، چاہے عربی یا عجمی ہے، چاہے شریعت دا پابند ہے، چاہے شریعت دا پابند نہیں ہے، وہ نمازی ہے یا بے نماز ہے، وہ جناب والا زکاتاں دیندا یا نہیں دیندا، پر میرے رب نے ہر مسلمان دے دل اندر کعبے دی ایسی تڑپ رکھی ہے، کعبے واسطے رب العالمین خالق کائنات نے ہر مسلمان دے دل سے ایسی کھچ رکھی ہے۔ دنیا دے جس خطے اندر بھی بسدا ہے، اللہ دے خلیل نے دعا کی دی یا اللہ لوگاں دے دل ادھر پھیر دے، لوگاں دے دل اس پاسے موڑ دے۔ اج دنیا دا ہر مسلمان تمنا کردا ہے یا اللہ زیادہ نہیں ایک وار تے اپنا گھر دکھا دے، سونے ایک واری تے دیدار کروا دے، ایک واری تے بیت اللہ دیا زیارت کروا دے، دا سبب دے دل تے کشش کی ہے، کیونکہ خلیل اللہ نے دعا کی تھی ہے۔ اور اگے دعا دے اندر اگلے الفاظ نے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہاں نو پھلاں نال رزق عطا فرماویں۔ ہن او مکہ جتھے دعا ہوئی اللہ پھلاں نال رزق دیویں، مکہ جتھے سبزہ ہی کوئی نہیں ہوگا، جتھے کھیتی باڑی کوئی نہیں، جتھی زمین ہموار کوئی نہیں، جتھے واسطے پانی دا انتظام کوئی نہیں، جتھی زمین چو پانی دی بجائے تیل نکلنا ہے، او پاک جگہ، پر اللہ دے خلیل نے دعا کی دی یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرماویں۔ میرے خلیل اللہ دی دعا دی برکت ویکھو، اج بھی مکہ پاک اندر ساری دنیا دے پھل، ہر موسم دا پھل ہر وقت موجود ہے۔ خلیل اللہ نے ہزاراں سال پہلے دعا کی ہے، میرے رب ذوالجلال نے اس دعا نو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا ہے، اج دنیا دے ہر خطے دا پھل اللہ نے مکہ دی سرزمین تے موجود کر چھڈیا ہے۔ اے تے میرے خلیل اللہ دی دعا دی برکت ہے، یہ خلیل اللہ دعا کرن ہزاراں
پھل بھی موجود ہوئے، کائنات ہر مسلمان دا دل بھی مکہ شریف کی طرف کھچیا چلا جاتا ہوئے، اللہ دی ہر نعمت بھی موجود ہوئے، یہ اللہ دے خلیل نے ادو آکھیا سی یا اللہ اے آباد کوئی نہیں، ایتھے کھیتی باڑی کوئی نہیں، ایتھے سبزہ کوئی نہیں، انہاں پورے مکے دے کھبے سجے آسے پاسے مختلف شہراں اندر ہر جگہ تے ہر علاقے تے سبزے دی کوشش کیتی، فصلاں اگائیاں نے، اگدیاں بھی پئیاں نے، پر مکے دے پہاڑ اج بھی بے آباد تے ویران نے، کیونکہ خلیل اللہ دے منہ تو نکلے غیر ذی زرع۔ اس ساری بے آبادی اور ویرانی دے باوجود اللہ دے نبی دی ہر دعا قبول ہے، اج مکے اندر کائنات دا ہر پھل موجود ہے۔ یہ تے خلیل اللہ دی دعا ہے، یہ تے ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں دی دعا خالی نہیں موڑدا، اللہ رب العالمین خالق کائنات اپنے نبیوں دی دعا جڑی ہے انہوں رد نہیں کردا، اللہ نبیوں نو موڑدا نہیں ہے، اللہ دا نبی منگے اللہ فوراً دیندا ہے۔ اور خلیل اللہ نے دعا منگی ہے، رب ذوالجلال نے خلیل اللہ دی دعا پوری کیتی ہے۔ ہن ذرا سوچ، ہزاراں سال پہلے دی منگی ہوئی دعا خلیل اللہ دعا منگدا ہے، اللہ موڑدا نہیں، جدو حبیب اللہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ جدو حبیب اللہ دے ہاتھ اٹھ دے نے میرا سونا تے ہوگے، صحیح بخاری دی روایت ام المومنین حضرت سیدہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میں جدوں دی تواڈے گھر آئی ہاں میں تے اے ہوئی ویکھیا ہے سونا رب تواڈی مرضی پوری کرن چ جلدی بڑی کردا ہے۔ ادھروں تواڈی خواہش ہوتی ہے اللہ فوراً پوری کر دیندا ہے۔ تے کملا ہے وہ جڑا نبی ساڈے ورگا کملیا تیری کی اوقات ہے تو یہ دعوے کرے کہ نبی ساڈے ورگا سونا دل سے خواہش کرے اللہ قبلے تبدیل فرما دے، سونا اشارہ کرے سورج ڈوبے ہوئے واپس آ جا، میرا نبی اشارہ کرے چاندے دو ٹوٹے ہو جا، میرا نبی اشارہ کرے درخت توڑ کے لاگے آ جاوے، میرا نبی اشارہ کرتے پتھر پارے پتھر پانی تے ڈردے پھرن، تو انا میں نبی ورگا کچھ تے حیا کر، مصطفیٰ کریم دی ذات ہوگے اور تو لکھا ہزار سال سینکڑوں سال بیسیوں سال مسلح تے پہ پہ کے دعاواں منگے اڈیاں رگڑ کے تیری قبول نہ ہوئے، پر مصطفیٰ سونا ہوئے زبانوں لفظ مگروں نکھڑ قبولیت پہلے ہو جاوے، قبولیت پہلے ہو جاوے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت کرنے نے قبولیت لو، کہ قبولیت دعا نیچے اوپر جاندی ہے نا کہ آسمانہ تو میرے رب دی طرفوں قبولیت او اوپروں نیچے آ کے زودی دعا نو سینے نہ لا رہے۔ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی قدر حضرت بی بی حاجرہ پاک ہن پانی آ گیا، اللہ نے آبادی کا انتظام کیتا، قبیلہ بنو جرہم دے لوگ آئے، انہاں جدوں اس ریگستان اس صحرا اندر پرندے اڑدے دیکھے سمجھیا تھے پانی موجود ہے، آ کے دیکھیا ایک پاک پاک بی بی ایک ننھا جے شہزادہ گود وچ لے کے پانی دے قریب بیٹھی ہے، انہاں نے آکھیا بی بی دی اجازت دیو تے اس تے اسی ڈیرا لا لئیے، فرمایا ڈیرا لاؤن دی اجازت ہے پر پانی میرا ہے، پانی دی ملکیت میری ہے، اج ساری کائنات خلیل اللہ دی ملکیت دا پانی پی رہی ہے، انہاں آکھیا جی سانو منظور ہے اجازت دیو گے تے پانی لواں گے، اسی اپنی مرضی نہیں کرتے، پانی تے دعوے دا حق نہیں رکھ دے۔ پھر رب العالمین نے ان کر کے مکے دی آبادی ہوئی، حضرات گرامی قدر اللہ دے پیارے نبی خلیل اللہ علیہ السلام وقتاً فوقتاً اللہ براق بھیجتا ہے، فلسطین تو براق تے سوار ہو کے اپنے شہزادے نو ویکھن واسطے ہوندے نے، اپنی زوجہ دی خیریت پوچھن واسطے آندے نے۔ پھر ایک وقت گزریا، رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم نے حکم دیتا، خواب اندر فرمایا اس ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بیٹا بڑا ہو گیا چلن پھرن دے قابل ہو گیا، رب ذوالجلال کی طرفوں حکم آ گیا، خلیل اللہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھن تو بعد بیٹے دے کول آئے، آکے آکھیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی
اذبحک فانظر ماذا تری، آخیا پترا میں خواب ویکھیا ہے، خواب اندر تینوں ذبح کر رہا ہوں، دس تیرا کی خیال ہے؟ تیرا بولو بولو ذرا، اب بڑی دل تے ہاتھ رکھ کے سننے والی گل ہے۔ باپ پتر نو کہہ رہا پترا میں تینوں خواب سے دیکھا تینوں چھری پھیر رہا ذبح کر رہا، تیرا اس بارے کی خیال ہے؟ گل تے خواب دی سی، میرا تہاڈا خواب آوے اس طرح دی سوچ آوے او دے بارے سوچن دی اجازت نہیں، پر اللہ دے نبی دا خواب بھی وحی الہی ہوندا ہے، وہ وحی سی خواب دی صورت سے۔ انہاں آکھیا ابا جی جے میں تہاڈا حکم ہوے، جے میں تہاڈا حکم ہوے۔ آکھیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ دے خلیل نے جس وقت آکھیا پترا میں ویکھنا تینوں ذبح پیا کرنا، تیرا کی ارادہ ہے؟ آکھے ابا جی جو تانوں حکم ملیا تسی اونج ہی کرو، تسی مینوں صبر کرنے والا پاؤ گے، میں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین خالق کائنات دے خلیل نے اپنی زوجہ حضرت اماں ہاجرہ نو آکھیا اپنے پتر نو تیار کر دیا جا، اسی دعوت اللہ تے جا رہے ہیں، اللہ دے بلانے دی طرف جا رہے ہیں۔ باپ بیٹا دونوں ٹردے جا رہے ہیں، ادھر شیطان نو پریشانی لاحق ہو گئی، انہیں آکھیا میں تے ایک سجدے دا انکار کیتا تے ہمیشہ واسطے مردود ہو گیا۔ ادھر ابراہیم اللہ دے حکم تے پتر دے گلے تے چھری پھیرن واسطے جا رہے ہیں، میں کیویں برداشت کر سکنا؟ انہیں آکھیا جیویں بھی ہووے اس قربانی نو روکنا ضروری ہے۔ سب تو پہلے بی بی ہاجرہ پاک کول گیا، جا کے کہنے لگا تانوں پتہ ہے ابراہیم پتر نو کتھے لے کے گئے نے؟ انہیں آکھیا باپ بیٹے نو لے کے جاندے نے، پتر باپا دے نال تے جاندے نے، اپنے باپ دے نال میرا پتر گیا ہے دعوت اللہ، اللہ دی دعوت تے جا رہے نے۔ کہنے لگا نہیں نہیں گل اے نہیں ہے۔ انہیں آکھیا کی گل ہے؟ کہنے لگا ابراہیم نے اسماعیل نو ذبح کر دینا ہے، گلے تے چھری پھیر دینی ہے۔ آپ فرماندے انج کیویں ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی باپ بھی اپنے پتر دے گلے تے چھری پھیر دے؟ کہندا نہیں نہیں انہیں کر دینا ہی، کیونکہ اللہ نے انہوں حکم دیتا ہے۔ آپ فرمان لگیاں جے حکم اللہ نے دیتا ہے تے روکن والی میں کون نہیں ہوں؟ یہ حکم میرے رب نے دیتا ہے، میں کون ہوں روکن والی؟ ادھر مایوس ہو گیا۔ پھر حضرت اسماعیل پاک نو جا کے کہندا ہے تینوں پتہ تیرا ابا تینوں کتھے لے کے جا رہے ہیں؟ آکھیا سی دعوت تے چلے۔ انہیں آکھیا دعوت کوئی نہیں، انہیں تینوں قربان کر دینا ہے۔ آپ نے بھی یہی فرمایا کوئی باپ بھی بیٹے نو قربان کر دینے، کہنے لگے اللہ دا حکم ہے۔ پھر آکھیا جے حکم میرے رب دا ہے میں انکار کرنے والا کون نہ؟ پھر انہیں آخری حربہ آزمایا، ابراہیم پاک کو لا کے کہندا ابراہیم یہ جڑا تینوں خواب آیا اللہ لو نہیں آیا، یہ تو شیطان نے تینوں آکھیا ہے۔ آپ نے جلال جا کے نا ماری چک کے ایک کینکر، دو کینکراں، 7 کینکراں ماریاں، نس گیا۔ تھوڑا دیر اگے گئے پھر آ گیا، پھر 7 کینکراں پھر ماریاں، 2 واریاں ہو گئیاں، تھوڑا دیر فاصلے تے گیا کہ پھر آ گیا۔ آپ نے 7 کینکراں پھر ماریاں تے نس گیا۔ اللہ خلیل اللہ علیہ السلام دا شیطان کنکرا مارنا اتنا چنگا لگیا، اس بدبخت نو نشان واسطے کنکرا ماریاں، وہ نس گیا، اس جگہ تے نشان قائم کر دیتے گئے۔ آخیا قیامت تک ہر حاجی تے لازم ہے اس جگہ تے آ کے کنکرا مار کے میرے خلیل اللہ دی یاد تازہ کرے، اور آج بھی حاجی کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تے مارنیاں کنکرا ہی نہیں ہوتے روڑے، سارے کئی پاکستانی جوتیاں لا لیتے، یہ حکم ہی نہیں، اتنے کو سامنے شیطان نہیں کھلوتا، وہ صرف نشان ہے، اس یاد کو تازہ کرنا ہے۔ جی میں اللہ کی پیاری بندی حضرت حاجرہ صفا مروہ سے دوڑیاں نا، آج قیامت تک دے مسلمانوں واسطے وہ صفا مروہ دی صحیح لازم قرار دے دیتی کہ جنہیں حج کرنا جو عمرہ کرنا ہے۔ اور اتنے بھی حالانکہ وہ تے پانی کی تلاش سے دوڑیاں سن، ہوں تے پانی قدم قدم تے بھی، اے سی لگے، پکھے چل رہے، گرمی بھی کوئی نہیں، رستے بھی ہموار میں،
پر یاد تازہ کرنی اللہ کی بندی دی، اتنے بھی یاد تازہ کرنی، اتنے وہ جڑے ستون بڑے نو صرف نشانی ہے، وہ شیطان نہیں۔ کئی بندے تو پچھوں پج کے بٹا چک کے شعیب اختر کا سٹارٹ لے کے آ کے مار دینے، تو یہ اجازت نہیں۔ حکم کی ہے کنکری ایتھے رکھنی انگوٹھے تے، جنہوں نے اگے اج کیتے نے انہوں نے تو پتا ہے، جڑے جنہوں نے نواں کرنا اینج بھی نہیں مارنی، حکم ہے ایتھے انگوٹھے تے رکھ کے اینج مارنی ہے اس طریقے نہ، وہ تک پہنچے نہ پہنچے تھوڑی ذمہ داری نہیں پہنچانی، تھی بس ادھر مار دینی۔ تو یہ حکم ہے۔ خلیل اللہ نے 3 کنکر 3 مرتبہ کنکر مارے، اللہ نے یاد برقرار رکھی۔ ہوں اگلا منظر آ گیا، ہوں صاحب اولاد ذرا سوچو، ہوں پیو پتر کی گفتگو ہو رہی، پترا اللہ کا حکم ہے، انہوں نے آخیا جی میں تمہیں اللہ نے آخیا اویں کرو۔ میں بے صبری کا مظاہرہ پہلے سی ہر جگہ جان کی آزمائش، خلیل اللہ جان کی آزمائش سے پورے اترے، ہوں اولاد کی آزمائش۔ تو خلیل اللہ نے ایک لمحے واسطے بھی نہیں آخیا کہ یا اللہ یہ کہو جی قربانی ہے، جانور آکھے کر دینا، وڈے جانور آکھے کر دینا، روپیہ پیسہ خرچ کر دینا، اولاد قربان کون کرتا ہے؟ ایک واری بھی نہیں آکھے آکھے یا اللہ جی میں تیرا حکم اور میں قربان جاؤں۔ تو اسماعیل پاک تفسیر روح البیان اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کی، انہوں نے آخیا بیٹے نے باپ میں آخیا ابا جی جی تسی انہوں قربان کرنا تو میری کچھ گزارشات نے۔ آخیا پترا دس، آخیا ایک تے میری اماں کو میرا سلام پہنچا دے، دوسرا میرے ذبح ہونے تو بعد میرا جڑا خون آلود قمیض ہوئے گا نا یہ میری ماں دے چھڑیا دے، جدوں میری یاد آیا کرے گی میں انہوں ویکھ لیا کرے گی۔ تیسرا انہوں نے آخیا کہ مینوں سیدھا رکھ کے نہ لٹایا جائے، الٹیاں کر کے اتوں اتوں چھری پھیریا جائے، یہ نہ ہوئے تسی چھری پھیرن لگو تو میرا چہرہ ویکھ کے تہاڈا ہاتھ رک جائے تو میں رب دی بارگاہ چ قربان ہونا چاہنا۔ اور چوتھی بات انہوں نے آخیا اکھاں دے پٹی بن لیا جائے تو انہوں میرا ویکھنا ہی نہ پوے۔ یہ 4 شرطاں رکھ کے تے انہوں نے آخیا جی تسی کرو قربانی۔ ہوں ذرا سوچن والی گل ہے نا، ابراہیم خلیل اللہ کا پتر کہڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا سی جتوں یہ چیزاں سکھیاں سی، کہڑے سکول کالج کہڑے مدرسے کا فارغ سی جہاں گلاں سکھیاں سی؟ یہ دنیا چ کسی نے نہیں سکھائیاں، یہ حضرت خلیل اللہ کی نظر کا کمال سی کہ بیٹے کی اتنی شاندار تربیت ہوئی، انہوں نے آخیا میں قربان ہونا چاہنا پر بے ادبی بھی نہیں، میرے ہاتھ پیر رسی نہ بن لیا جائے کہ جدو چھری پھرے میں تڑپاں تے پھڑکاں تو میرے خون کا قطرہ بھی تھوڑے لباس اتنے نہ ڈگے۔ تو اقبال کہنا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اللہ کے خلیل ہر میدان سے کامیاب رہے، چھری پھیری نہیں پھری، پھر پھیری نہیں پھری، تو پر اللہ فرمانا سی دیکھا ابراہیم اپنے عزم دا پکا سی، تو پھر وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسی عظیم ذبیہ فدیے وچ دیتا ہے، دیتا جو دمبا ہے یا چھترا تو انہوں عظیم آکھیا، جب کوئی بڑا مجھ گاں ہوندی تو پھر تو جو بڑا ہے اسی تو ہے بھی چھوٹا، انہوں عظیم کیوں آکھیا؟ یہ بارے مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ پتہ ہے یہ کیڑا جانور سی؟ یہ آدم کے 2 پتروں کی لڑائی ہوئی سی، قرآن نے بیان کی یاد ہے نا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیتا سی، قتل کرن تو پہلے دونوں نے دیتیاں سی قربانیاں، تو حابیل دی قربانی ہو گئی سی قبول، وہ جڑی قربانی قبول ہوئی سی وہ دمبا اللہ نے جنت میں رکھیا ہے، آج اسماعیل دی قربانی کے بدلے کہ انہوں واپس بھیجیا ہے۔ تو اللہ کے خلیل دی چھری جس وقت چلی انہوں نے خوشی کا اظہار کیتا، تے جس وقت اکھاں کو پٹی کھول کے دیکھیا تے پتر سامنے کھلوتا مسکرا رہا، دمبا اللہ نے طرف ذبح ہو چکے ہیں۔ اس یاد کو تازہ رکھن واسطے اج ہر مسلمان صاحب نصاب تے جس بندے کو عید دے دنوں دے اندر پاکستانی تقریباً 1.5 لاکھ روپے کے قریب زائد ہون اپنی حاجات تو وہ تے قربانی واجب ہے، اور یہ 3 دنوں کے اندر اندر کر سکتے، رات دے ویلے قربانی کرنی مکروہ ہے۔
مغرب دی نماز تو پہلے سورج ڈبن تو پہلے چھری پھیر لی، ذبح کر لی، گوشت بے شک بعد چ بھی بنا لے، یہ مسئلہ نہیں۔ تو دوسری جڑی بات اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 شوشے ہر سال عید کے دنوں چھڑ دیں نے بابی۔ ایک شوشا چھڑ دیں کہ مجھ کی گاں کٹے کی قربانی کوئی نہیں، یہ ہر سال ایک کٹا کھول دے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، کٹا یا مجھ جڑی ہے ایک گاں کی ایک نسل ہے، نہ یہ ہو رہے لیکن ہے گاں کی قسم، کیونکہ اس زمانے اس وقت یہ اتنے نسی نسل پائی جاتی، جی میں آسٹریلین گاں عرب چ نہیں پائی جاتی، لیکن وہ قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہی کٹا جڑا ہے یا مجھ جڑی ہے یہ بھی قربانی بالکل جائز ہے، یہ اندر بھی 7 حصے نے جڑے گاں کے اندر۔ دوسرا جڑا شوشا وہ چاہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی کر دیں، تو چوتھے دن قربانی جائز ہے نہیں۔ تیسری گل ہے جی اونٹ میں چاہے 10 حصے ہوتے ہیں، جیڑی روایت 10 حصے ثابت کر رہے ہیں روایت ضعیف ہے۔ اونٹ میں بھی 7 حصے نے جی میں باقی بڑے جانوروں سے، تو اونٹ جیڑا ہے انہوں ذبح کرنا سنت نہیں، انہوں نہر کرنا سنت ہے۔ نہر کی کرنا ذبح کرنا چھری نہ جی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، اونٹ واسطے حکم ہے کہ جوڑ ہے جتوں دی اوپر گردن جاتی، اس جگہ تے نیزہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نیزہ ماریا جائے، وہ خون نکل جائے خود ہی گر جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، اونٹ نو نہر کرنا سنت ہے، تو جانوروں ذبح کرنا باقیوں سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے، سنتا عطا فرمائے۔